أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 آیت نمبر 67 سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے منافقین کی چوتھی قسم کا بیان ہو رہا ہے۔ منافقین کی چوتھی قسم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں۔ غلبہ برائی اور غلبہ بخل۔ مرد اور عورت جو منافق ہے وہ ایک طرز کے منافق ہوتے ہیں، اور ان میں دو خصلتیں ہوتی ہیں: برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں مختلف بہانوں سے۔ براہ راست برائی سے نہیں، برائی کا حکم نہیں دیتے اور براہ راست نیکی سے نہیں روکتے، بلکہ ہیلے بہانے سے برائی سے روکتے ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور ہیلے بہانے سے وہ نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین کا یہ طرز آپ کو زندگی میں بہت زیادہ نظر آئے گا، اور جب انسان کے دل کے اندر کچھ کچا پن ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور منافقین کی اس طرز سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ منافقین بہت عیار درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم اس کے اندر دوسروں کو پوائنٹ کرتے ہیں، اپنی طرف ہماری نظر اس میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جس کی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جب تک انسان مراقب ہو کے نہ بیٹھے، جب تک انسان مکمل متوجہ ہو کر نہ بیٹھے، اس وقت تک وہ اس کے اوپر پکا عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ محض سوچنے سے، سبق کے درمیان سوچ لینے سے، تھوڑا سا تصور کر لینے سے تو انسان کو تھوڑی سی عبرت ہوتی ہے، ورنہ اس کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ جب وہ کیفیت جو ان کے اوپر گزری وہ انہوں نے بتائی کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ ایسے، اور اللہ کے نبی کے سامنے میری کیفیت اور ہے، تو سیدنا ابوبکر کہنے لگے یہ چیز تو میرے اوپر بھی ہے۔ یعنی انسان کو اپنے بارے میں ڈر لگا رہے۔ جب انسان اپنے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے تو اس میں نفاق آنے لگتا ہے۔ گویا کہ شرعی طور پہ منافق نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ منافق کی قسمیں ہیں، یہ شرعی طور پر منافق نہیں ہوتا، مگر یہ خصلتیں منافقوں والی ہیں۔ بطور مثال کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کہا جی جی میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہا دیکھو یار، سیدھی سی بات ہے، پڑھنی ہے تو 5 پڑھو، ٹھیک ہے؟ پڑھنی ہے تو 5 پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نمازیں، یہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھو۔ آپ کہہ تو نہیں رہے کہ 5 پڑھو۔ میں اس کی واضح مثالیں نہیں دینا چاہتا یہاں پر، لیکن بس کیا کہیں، فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید سیکھ رہا ہے، کوئی شخص قرآن مجید سیکھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، چلیں اس کی میں مثال نہیں دیتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 1 منٹ رکیے۔ بطور مثال ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے میں نے فلاں ڈاکٹر سے اس کا یہ ٹریٹمنٹ کرایا، تو کہتا ہے یار اس ڈاکٹر نے تو تمہارا غلط آپریشن کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس نے تمہارا غلط آپریشن کر دیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ دراصل یہ دوسرے کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کے پاس سے حکیم کے پاس چلا گیا، تو حکیم کیا کرے گا؟ حکیم آپ کو ڈاکٹری علاج سے متنفر کرنے کے لیے اپنی دوائیوں کی کرامات بتانا شروع کر دے گا۔ دراصل یہ ڈاکٹری سے روک رہا ہے، حکمت کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کرے میری باتوں سے آپ کو چیز سمجھ میں آئے۔ چنانچہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ علماء سے دور کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خود پڑھو جی،
अल्लाह की कुरान किताब खुद तुम्हें समझ में आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। कुरान खुद, असल में वो कुरान खुद पढ़वाना नहीं चाह रहे, तो वो कहते हैं उलमा से दूर हो जाएं किसी तरह, ये उलमा से सीखना छोड़ दें। ठीक है, हम कब कहते हैं कुरान खुद पढ़ने से मना है? हम ये कब कहते हैं? लेकिन कुछ नजरियात आप दूसरे पे थोप देते हैं। तो इसी तरीके से अल मुनाफिकून, मुनाफिकीन जो है वो दीन से मुतनफिर करते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से इन पेशों में मुतनफिर किया जाता है एक दूसरे से, इसी तरीके से मुनाफिकीन आपको दीन से मुतनफिर करते हैं। तो वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने इसमें समझाने के लिए जिक्र किए हैं। अल्लाह करे मैं समझा पाया हूँ। एक दो मिसालें और हैं, इंशाल्लाह वो भी दूंगा, सबक के अलावा दूंगा। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द, वल मुनाफिकात और मुनाफिक औरतें। या अल्लाह, आगे जो लफ्ज है ना, बाज़ुहुम मिन बाज़, पीछे भी मैं जिक्र कर चुका हूँ और अभी भी आपको मैं इसका जिक्र करता हूँ। बाज़ुहुम मिन बाज़, बाज़ुहुम मिन बाज़ का माना क्या है? बाज़ुहुम मिन बाज़ का मतलब है एक दूसरे जैसे हैं। हालांकि लफ्जी तर्जुमा इसका ये नहीं है, बाज बाज में से हैं, बाज बाज में से हैं, लेकिन इसका जो मफहूम है वो ये है, एक दूसरे जैसे हैं। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक चाहे मर्द हों, मुनाफिक चाहे औरतें हों, बाज़ुहुम मिन बाज़, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, इसमें कोई इम्तियाज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे जो बात करने लगा हूँ थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा, बड़ी अहम बात है। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक की कोई भी किस्म हो, बाज़ुहुम मिन बाज़, वो सब एक जैसे हैं। चाहे किसी में ये मसला है, चाहे किसी में वो मसला है, बाज़ुहुम मिन बाज़, वो बस हैं मुनाफिकत में से। यअमुरूना बिल मुनकरी, और इनकी खास तौर पे ये चौथी किस्म के मुनाफिकीन जो हैं, इनकी असल में एक मुनाफिक के अंदर ये नौ की नौ किस्मों में से हो सकता है, किसी में चार हों, किसी में दो हों, किसी में पांच हों, किसी में सात हों, किसी में सिर्फ एक हो, किसी में आधी हो, लेकिन ये खसलत हैं। यअमुरूना बिल मुनकरी, हुक्म देते हैं बुराई का, व यनहौना अनिल मारूफ, और रोकते हैं नेकी से। असल में मसला ये था कि मुनाफिकीन जब अल्लाह के नबी खर्च करने का कहते थे, कि आगे है वयकबिज़ून अयदियहुम, और यकबिज़ून, और बांध लेते हैं, तंग कर देते हैं, अयदियहुम अपने हाथों को, वयकबिज़ून अयदियहुम अपने हाथों को खींच लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, बांध देते हैं। मुट्ठी को बंद करने को कब्जा कहते हैं। ठीक है, वयकबिज़ून अयदियहुम, अपने हाथों को रोक लेते हैं। यानी ये जब लोग जो है वो दीन के ऊपर खर्च करना चाहते थे, तो मुनाफिकीन उस वक्त क्या करते थे? मुनाफिकीन उस वक्त यही करते थे, उनको कहते थे अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे संभालो भाई, क्या इनका, इनके तो काम ही खत्म नहीं होते, इनकी तो चंदे ही खत्म नहीं होते, इनकी जरूरियात ही खत्म नहीं होती। तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ संभालो, अपने मुस्तकबिल बनाओ, अपना ये करो, अपना वो करो। ये दरअसल मुनाफिकाना सोच है, मुनाफिकाना सोच है। इट्स मीन कि हमको सेविंग नहीं करनी चाहिए, नहीं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, हरगिज ये मतलब नहीं है। मतलब इसका ये है कि उस जमाने के तर्ज को देखा जाए, उस जमाने के माशरत को देखा जाए। जी वो तो ज़कात नहीं देते, क्यों? उनका ज़ेन बना हुआ नहीं। व्हाट इज दिस, ज़ेन बना हुआ नहीं? तो उनका ज़ेन कौन बनाएगा? आपको तो बनाना पड़ेगा ना उनका ज़ेन, आपको तो बनाना पड़ेगा उनका ज़ेन, कि देखो भाई ये जो भी है, इतना हिस्सा मेरे दीन का है और मुझे उसमें खर्च करना है। अब चाहे मैं कितना भी नेकी का काम करूं, चाहे मैं अपनी नमाजें पढ़ूं, चाहे मैं, वो मुझे करना है। चुनाचे लेकिन ये मुनाफिकीन इसी से रोकते हैं। चुनाचे हमारी हर मस्जिद के अंदर, हमारे हर मदरसे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात से शदीद तकलीफ होती है कि मस्जिद में पैसे क्यों लग रहे हैं, मस्जिद के अंदर माल पानी क्यों आ रहा है, मस्जिद के इमाम अच्छी रिहाइश क्यों रख रहे हैं, मस्जिद के इमाम को अच्छी सहूलियात क्यों मिल रही हैं। उनको ये तकलीफ रहती है, उनको ये परेशानी रहती है, यार मस्जिद में ऐसे लोग होते हैं और वो
خود تو چارانے نہیں دیتے، دوسروں کو بھی پیسے دینے کو منع کرتے ہیں، اور جب کبھی 1,000 روپیہ دے دیے تو وہ رسید 6 مہینے دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہر حال ہر مسجد میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، جن کو اس بات کی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر کے لوگوں کو نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو واسطہ ان لوگوں سے پڑتا رہتا ہے، نس اللہ فنسیہ۔ اللہ نے ان کا انجام یہاں پہ دیکھے، 1.5 لائن میں، 2 لائنوں میں ان کا ذکر ہے، اب آگے دیکھیے 4 لائنوں میں ان کو جواب ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، فنسیہم تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہیں، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ سمجھانے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بھی تم کو بھلا دیا، یعنی ایسا طرز کیا جو بھلائے ہوئے لوگوں کی طرح ہوتا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ اور پھر ان کے لیے انجام کار کیا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا اللہ نے منافقین اور منافقات سے، والکفار اور کفار سے بھی یہی وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا، کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، اور وہ ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اف اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ اس سے بھی، جہنم سے بڑا عذاب ہے۔ لہم عذاب مقیم، ان کے اوپر ایسا عذاب ہے جو کہ قائم رہے گا، اس کا ترجمہ کریں گے دائمی عذاب ان کے لیے ہوگا۔ یہ منافق کی چوتھی قسم ہے، اور منافق کی چوتھی قسم میں اس نوعیت کی باتیں ہیں۔ میں آج اتنا ہی سبق تیار کر سکا ہوں، مجھے آگے کا موقع نہیں ملا۔ منافق کی چوتھی قسم کافی طویل ہے، اس کے اندر اور بھی زجر ہے، آگے کفار کا ذکر ہے، وہ میں نے سارا کیا لیکن میں اس کو تیار نہیں کر سکا، اس لیے آج بس اتنا ہی رکھیں گے۔ ہاں، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر، ریکارڈنگ روک رہا ہوں، 1 2 منٹ ہوں، سوال جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دل کے نفاق کو صحیح کیا جائے گا اس کے رد سے، یہ جو منافقوں کی قسمیں بیان کی، منافقوں کی خصلتیں بیان کی ہیں، ان خصلتوں کے رد سے، یعنی منافقوں کی پہلی خصلت کیا ہے؟ منافقوں کی پہلی خصلت یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، ہم برائی سے روکیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی سے روکتے ہیں ہم، یأمرون بالمعروف کریں، نیکی کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں، جوڑیں کہ دیکھو جی ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیے، ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیے، ہم دین کی بات کرتے ہیں آپ بھی کیجیے، دین کی بات کو آگے پھیلائیں، دین کی بات کو آگے بڑھائیں، کہ ہم یہاں پہ دین میں اس طرح معاملہ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اپنے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے وقت لگاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ تو ینہونا عن المعروف کا برعکس کریں کہ یأمرون بالمعروف، اور ایسے جس کی جو اپنی اسٹیٹ ہے اسی اسٹیٹ کے حساب سے کریں۔ کوئی جماعت میں لگا ہوا ہے تو اپنے اس کام کو بڑھائے، کوئی کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہے اس کو بڑھائے، کوئی علم میں لگا ہوا ہے اس کو بڑھائے، کوئی مال مال پانی خرچہ کرتا ہے اس کو بڑھائے، اس کے حلقے کو بڑھائے، ٹھیک ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، منافق اپنا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں دین کے معاملات میں، یہ لوگ اپنا اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، اس کا اینٹی کریں، ٹھیک ہے، یعنی جو منافقوں کے معاملات ہیں اس کے اینٹی چلنا شروع کریں، تو یہ دل کا نفاق ختم ہونا، اور یہ عجیب طریقے سے ختم ہوتا ہے۔ پہلے انسان ظاہر بین میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل میں نماز کا وہ مقام بننا شروع ہو جاتا ہے جو وہ ہر کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ پہلے ظاہر بین انسان بنتا ہے، پھر باطن بین بنتا ہے، پہلے ظاہری معاملات کو صحیح کرتا ہے، اس کے بعد باطنی معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنا اہم سوال تھا جو اس مقام پہ آ گیا، اگر آپ لوگ نہ کرتے سوال تو یہ سوال تو ایسے ہی رہ جاتا، یہ بات ایسی ہی رہ جاتی، بات میں خفا رہ جاتا، تو انسان محنت کرنے سے نفاق سے باہر نکل سکتا ہے۔ دیٹس اٹ، میرے خیال میں یہ جواب پورا ہو گیا۔ کوئی اور بات کرنی ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، کیا منافقوں کبھی صحیح؟ جی منافق کبھی صحیح کیوں نہیں ہو سکتا؟ منافق بالکل صحیح ہو سکتے ہیں، اور دل کا نفاق ختم کر دے، اس کا اینٹی ہونا شروع کر دے تو اس کے بعد جو ہے وہ نفاق اس کا ختم ہوگا۔ نفاق دل کا مرض ہے،
جیسے کافر مسلمان ہو جاتا ہے، ایسے منافق بھی سچا مسلمان بن سکتا ہے، کہ اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ نفاق ایک خصلت ہے جو انسان کے اوپر لاحق ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے۔ ہاں۔ یعنی منافقت کو بھی کہیں بھی اللہ کی طرف سے مایوس نہیں کیا گیا، جیسے کافر کو مایوس نہیں کیا گیا، ایسے منافق کو بھی مایوس نہیں کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کے سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ